خیرپور ایک جگہ ایسی ہے، میرا خود بھی وہاں سے کچھ اس طرح کا گہرا اثر ہے وہاں پہ اور کچھ تعلق ہے کہ وہاں کی کوئی مٹی ایسی ہے کہ وہاں کی مٹی کے اندر ہی یہ جو پھول ہیں وہ پھر ابھرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہاں ایک جی اس کی بالکل. مثال، زندہ مثال ہمارے آج سامنے موجود ہے آپ کی شکل میں. تو میں آپ کو معصومین نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس بابرکت شب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک آپ کو. اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کو بطفیل محمد وآل محمد اور پروان چڑھائیں اور آپ کو بہت پذیرائیاں بخشے. جناب الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. میں خود شکر گزار ہوں آپ کی پوری مینجمنٹ کا، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے اس عبادت میں شامل کیا، اور دعا گو ہوں کہ پاک سیدہ اور آج جس کی آمد ہے اس کے صدقے مولا جو جو مومن کے نیک حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور یہ الہی جو آمین، وبا پھیلی ہوئی ہے مولا اس کو جلد سے ختم فرما، اور ہمارے قائم کا الہی جلد سے ظہور فرما. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں بس بلحاظ کسی تمہید کے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کلام کی ابتدا کیجئے، اور تاکہ ایک سلسلہ جو بندہ ہوا ہے مومنین کا بھی، اور کافی لوگ اس وقت آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جڑے رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. میں بالکل ٹائم کا ویسے پابند ہوتا ہوں، میں ممبر پہ بھی ٹائم کا پابند ہوتا ہوں، ماشاء اور یہاں بھی ماشاء پابند ہی رہوں گا. بس اللہ، مختصر ماشاء آپ کے سامنے ڈیوٹی دوں گا، بس اللہ. ان کی بسم اللہ، بارگاہ میں ڈیوٹی میری قبول ہو. تو بس میں انشاءاللہ. مولا حسن کی شان میں منقبت ایک پیش کروں گا، اس کے بعد بسم ایک دو. اللہ، بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد. محمد وآل محمد. ربائی کے اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں عطا ہو. کہ لے کے حسن کو گود میں بولے رسول حق، واہ واہ واہ. لے کے حسن کو گود میں بولے رسول حق، سبحان اللہ. گلزار فاطمہ کی یہ پہلی بہار ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور ایک اللہ. شعر یاد آ رہا ہے عقیل محسن صاحب کا، وہ بہت پیارا شعر ہے، مجھے پسند ہے وہ ان کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء قلم اللہ. کا کام قلم سے لیا شبر نے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ لازمی نہیں کہ ہر کام ذوالفقار کرے. کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا یہ کہنے. لازمی نہیں کہ ہر کام ذوالفقار کرے. حسن نے بخش دی مہلت حسین نے مانگی، یہ اپنے شعر کی مرضی ہے جب شکار کرے. کیا بات ہے، کیا کہنے. سبحان اللہ. تشنا بھائی، میں اس وقت آپ کو روک کے یہاں پہ چار مصرے جناب عقیل محسن نقوی کے جتنے بڑے آپ ہیں، میں بھی اتنا بڑا ان کا خاکسار، ان کا فین ہوں. چار مصرے میں جی ہاں، نظر کروں گا کہ فرزند بوت راب کے دشمن کو کیا خبر، واہ واہ دنیا حسن کے نقش کفے پا کی دھول ہے، واہ 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 مسند ہو جس کی دوش پیمبر کا آسماں، واہ. مسند ہو جس کی دوش پیمبر کا آسماں، اس کے لیے زمیں کی حکومت فضول ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان تو اللہ. جناب عقیل محسن نقوی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، اور ماشاءاللہ ان کے لیے دعا ہے کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت خوبصورت ابتدا آپ نے کی ہے ماشاءاللہ. ایک رونق والی محفل کو آپ نے دوبارہ سے اس میں جان بھر دی. اور اب بس کلام آپ سے ہم سنیں گے، آپ کلام پیش جی، کیجئے. میں کلام جزاک پیش اللہ. کرتا ہوں. جی. حسن مجتبی کی شبی بن کے آ، واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسن مجتبی کی شبی بن کے آیا، واہ واہ. حسن مجتبی کی شبی بن کے آیا. یہ آل نبی ہو، یہ آل نبی ہو، سبحان اللہ. علی بن کے آیا.
واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مجتبی سبحان اللہ، کی کیا بات، سبحان اللہ، شبی بن کے آیا، کیا یہ بات ہے، آل نبی ہو، یہ آل نبی ہو، کیا کہنے، سبحان اللہ، علی بن کے آیا، واہ، حسن مجتبی کی شبی بن کے آیا. شعر دیکھیے گا. جی عطا ہو. دل مصطفیٰ کو جو اب ترک تانے، حسن کو زمین پہ ہے بھیجا خدا نے، محمد کے گھر کی خوشی بن کے آیا، یہ اب تر کی جگ واہ واہ، میں نفی بن کے آیا، کیا بات ہے، یہ سبحان اب اللہ، تر کی جگ میں نفی بن کے آیا، یہ آل نبی ہو، یہ آل نبی ہو، علی بن کے آیا، حسن مجتبی کی شبی بن کے آیا. اور سبحان اللہ، یہ بہت سبحان پیارا اللہ، شعر اس کا آپ کی نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ، بسم اللہ، عطا ہو. ہر اپنے پرائے کا داتا حسن ہے، خدا کی طرح سے کھلاتا حسن ہے، واہ جو واہ، سبحان امت اللہ، کی چارہ غریب بن کے آیا، حسن واہ، سبحان اللہ، مجتبی وہ سخی بن کے آیا، کیا بات ہے، سبحان حسن اللہ، مجتبی وہ سخی بن کے آیا، یہ آل واہ واہ، نبی ہو، علی بن کے آیا، حسن مجتبی کی شبی بن کے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی کیا علی کہنے، محمد وعلی سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آپ آج کی شب کے حوالے سے، اور آپ کے حوالے سے کچھ فرمائشیں بھی اس وقت ہیں، اور ایک آپ کا جی بسم خوبصورت اللہ. کلام جو آپ کی وجہ شہرت، لیکن ابھی نہیں، وہ آخر میں سننا ہے. ہاں جی بالکل، وہ المدد یا آخر میں امام زمانہ یا آخر امام. میں ہوگا. مومنین بالکل بےتاب ہیں اس کلام کے لیے. مجھے فرمائشیں آ رہی ہیں کومنٹس میں اس وقت بھی، اور اس وقت آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اب دوسرا کلام کون سا سنا رہے ہیں، پیش کیجئے. اچھا، میں سرکار مشکل کشا کا کلام آپ کی نظر کر رہا ہوں، کیونکہ بسم کلام تو اللہ، بہت ہے لیکن ابھی نظر پڑ گئی ہے میری، تو میں نے کہا یہی سنا دوں آپ کو. بسم اللہ، بسم اللہ. لحد میں ہم کو جگایا ہے، بہت اچھا لکھا ہوا ہے فاقرہ بطول کا، اچھا، آپ کی نظر کر رہا ماشاء اللہ، ہوں. لحد میں ہم کو جگایا ہے، یاری کہہ کر، لحد میں ہم کو جگایا ہے، یاری کہہ کر، سبحان اللہ، ولا کا جام پلایا ہے، یا علی کہہ کر، لحد میں ہم کو جگایا ہے، یا علی کہہ کر. شعر آپ کی سبحان نظر کر رہا اللہ، ہوں. سبحان اللہ، عطا ہو، عطا ہو. درے بطول سے رس کو پر ملیں گے ضرور، واہ، درے بطول سے رس کو پر ملیں گے ضرور، فلک سے
آج وہ آیا ہے یا علی کہہ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، عہد میں ہم کو جگایا ہے یا یا علی علی، کہہ کر۔ اور جب کیا لحد میں اتارا جائے گا تو ہر سبحان مومن اللہ، سے سوال تو ہوں گے، لیکن ہم بے نے شک، کیا جواب دینا ہے؟ واہ، سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا، سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا، کفن ہٹا کے بتایا ہے یا علی کہہ کر، لحد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر۔ اور سرکار وفا کا ایک سبحان اللہ شعر، سبحان اللہ سبحان اللہ، علم کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں، علم واہ کو تھام واہ، کے چلنا کوئی سبحان مذاق، اللہ سبحان اللہ، بے شک، او ہو، علم کیا کو بڑے کافی، تھام کے چلنا جی ہیں جی ہیں، کوئی مذاق نہیں، علم کو ہم نے اٹھایا ہے یا علی کہہ کر، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عہد میں ہم کو جی جگایا ہیں جی ہیں جی ہے اللہ، جی ہیں، یا سبحان اللہ، علی کہہ کر۔ اور شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ اور سب حضرات کی نظر کر رہا ہوں، بسم اللہ، اگر یہ شرک ہے تو شرک ہم کریں گے حضور، اگر یہ شرک ہے تو شرک ہم کریں گے حضور، علی کو ہم نے بلایا ہے یا علی کہہ کیا بات کر، ہے، کیا کہنے کیا کہنے، لحد سبحان اللہ میں ہم کو جگایا ہے یا سبحان اللہ علی کہہ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز پڑھنے کا انداز آپ کا نہایت ہی خوبصورت۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سفر کا آغاز کہاں سے کیا؟ منقبت خوانی میں آپ نے، نوحہ خوانی میں کیا موٹیویشن تھی آپ کے لیے، اور کس ایج سے پڑھنا اسٹارٹ کیا؟ سرکار یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، کم پوچھتے ہیں مجھ سے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچپن سے ہی، ایک تو گاڈ گفٹڈ ہوں میں، سو اچھا، نہیں، وہ نظر آ رہا ہے، وہ بچپن نظر سے آ ہی رہا ہاں، ابو میرے ذاکر تھے، اور ہے۔ اچھا، ماموں میرے، مطلب ہماری جو ساری فیملی ہے وہ ذکر سے مطلب کنسلٹ ہے وہ، تو اس حوالے سے تو پھر بابا کا سایہ رہا۔ ہوں، بابا جب چھوٹا تھا میں 3-4 سالوں سے، تو بابا نے ممبر پہ مجھے کھڑا کر دیا کہ کیسے پڑھتے ہیں بیٹا، واہ، تو ممبر کیا پہ بات بابا نے کھڑا کیا۔ اس کے بعد نوحہ خوانی کی دنیا میں تو میرے استاد محترم تو وہ میرے بھائی ہیں، اور منقبت کی دنیا میں، ذاکری کی دنیا میں، یا میں کسی کی جس بھی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں میرے ابو کا اور میری سسٹر کا اور میری مطلب برادرز کا اس میں ہاتھ، اور 3-4 سالوں سے میں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے مطلب منقبت خوانی شروع کی، قصیدے خوانی شروع کی، نعت خوانی شروع کی، واہ تو واہ، آج اس کا کیا یہ بات، صلہ مل رہا ہے مالکوں کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے یہ کہ یہ دیکھیں، ہمارے استاد چونکہ ہم ماں کی گود سے یا بے علی شک کرتے آئے ہیں، بے ماں شک نے بے ہمیں شک بے گٹی شک میں بے شک پلایا یا علی ہے، اور بے وہی اس شک کا بے شک اثر ہے، وہ اثر بولتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو جو ہے وہ یا علی کہنا نہیں سکھاتے، وہ خود بولتا ہے۔ ہاں بے شک بے شک بے شک بے شک۔ تو جب آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو ممبر پہ لے آئے،
تو میرا نہیں خیال کہ والد صاحب نے آپ کو گائیڈ کیا ہوگا، بتایا ہوگا کہ بھئی تم نے پڑھنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو فی البدی طور پہ مدح محمد و آل محمد ہوگی، اور وہ پھر اثر بولتا ہے، وہ پھر ماں جی باپ بالکل، کی تربیت بولتی ہے، اور وہ پھر یہ ساری چیزیں اس میں پھر شامل حال ہو جاتی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، بالکل. بہت بہت سو زبردست آپ نے مجھے بتایا اس کے بارے میں۔ ابھی ایک اور بات آپ سے یہاں پہ میں کرتا چلوں، جی ناظرین جی کے لیے میں بھی ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ ابھی انشاءاللہ کچھ لمحات میں ملک کے مشہور و معروف شاعر، استاد شعراء جناب حشمت رضا بہلول صاحب ہمارے کیا درمیان میں یہاں کہنے، موجود ہوں گے، ماشاء اللہ اور ان ماشاء اللہ کے ماشاء سامنے لفظ جو ہے وہ کہنا ہی ایک بہت سوچ سمجھ کے کہنا پڑتا ہے، تو ان کے سامنے نظامت بھی بڑی پھیکی پڑ جاتی ہے، الفاظ نہیں ملتے بات کرنے کے۔ تو جتنے مومنین اس وقت ہیں تو میں آپ سب لوگوں کی بات میں یہ عرض کر دوں کہ جناب حشمت رضا بہلول صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ اس محفل میں اختتامی طور پہ اپنے کلام سے ہمیں منور کریں گے۔ منور. تو یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں عباس بھائی کہ یہ کلام جو آپ کا ہے المدد یا امام زمان، اس کے جی بارے جی، میں، اس کی تخلیق کے بارے میں، یہ آئیڈیا لکھا کس نے، اور اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور یہ کیونکہ یہ جو وبا کا ماحول کچھ ایسا مچ گیا، اور زائرین پہ کچھ مطلب ایسے کچھ ویڈیوز آئے، اور مطلب دل کو کچھ ایسی ہوں، بات لگی کہ یار، اور مجھے کسی نے، دوست نے مجھے میسج کیا کہ تصور یار ایک کام تو کریں آپ، یہ آپ کو میں کلیئر بتا رہا ہوں. میں نے کہا حکم کریں ہوں، کہ یار آپ کا اسٹوڈیو بھی ہے، یار زائرین پہ کوئی ویڈیو بنائیں اور کوئی ایسا نظام بنائیں کہ یار آپ کا ٹریک ریلیز ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے یار. ہوں، میں نے اس کو مطلب وہ زیادہ فوکس نہیں کیا اس بات کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے بہت اچھے شاعر ہیں مولا کے، اعتزاد حیدر، مولا ان کو سلامت ہوں، رکھے، اور دعا ہے کہ ان کو مولا نرینہ اولاد عطا فرمائے. اور الہی وہ، آمین۔ ہاں، اور آج کل زیادہ وہ تکلیف میں ہے، مولا ان کی تکلیفیں دور کریں. تو پھر میں نے ان سے شعر کی بات، میں نے کہا ارتضاد بھائی مجھے یار کو کلام لکھ کے دیں مولا کے، مناجات یا استغاثہ کوئی ایسا لکھ کے دیں کہ کوئی ہوں، نظام ایسا ہو جائے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تصور اچھا، بھائی لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہوں، کلام. ہوں، تو اسٹوڈیو میرا اپنا ہے، ہوم اسٹوڈیو، جہاں پہ میں ریکارڈنگ کرتا ہوں. صحیح، ماشاء تو اللہ ایک، ماشاء اللہ۔ ہاں ہاں جی. تو میں نے ریکارڈ کیا اس کو، میں نے مکس کیا جو بھی کیا. پھر اب مسئلہ ہو رہا تھا ویڈیو کا. ہوں، تو میں نے چونکہ شاعر سے کرونا کیا کہ تھا، میں نے کیا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں میں نے کہا ابھی بارگاہیں بندے، یہ بندے میں ویڈیو کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو میں نے وہیں اسٹوڈیو میں کیا. میرے ذہن میں کچھ ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہ میرا کلام اتنا مطلب چلا جائے گا، اتنا سنا جائے گا، اتنی پذیرائی ملے گی اس کلام سے. مولا جانتا ہے میرے ذہن میں کچھ ایسی بات نہیں تھی. اور اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ کلام ہوا اور منظور بھی ہوا. سبحان میں شکر گزار ہوں. سارے سبحان جنہوں اللہ۔ نے مجھے اپریشیٹ کیا، جنہوں نے مجھے سنا، سلامت رہیں وہ سب. اور ان کے لیے دعائیں ہیں، مالک ان کو سلامت رکھے. اور کافیوں نے مجھے ایسے ایسے میسیجز کیے، کالیں کی، مجھے دعائیں کی کہ ہم نے رو کے آپ کے لیے دعا کی ہے. میں نے کہا بس سیدہ کی بارگاہ میں میری ڈیوٹی قبول ہوئی ہے. اگر کیا کسی سے بات ہے، آنسو نکلے ہیں تو کیا ظاہر ہی بات نہیں، ہے، میری بارگاہ میں ڈیوٹی قبول. کیا بات ہے، بہت بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ خلوص کی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ پڑھنے میں خلوص کی منزل ہی یہ ہے کہ یار سننے والے کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اور یہیں پر بے عبادت شک جو ہے وہ بے شک قبولیت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور بہت خوبصورت بات آپ نے بے شک. کہی۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں عباس بھائی کہ یہ جو ذکر ہے نا، اس ذکر کی کم سے کم، کم سے کم جو اس کی اجرت ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کی وجہ شہرت بن جائے گی، کم سے کم، بالکل کم سے کم اگر آپ کو اس بالکل میں اگر کوئی اجرت ملے گی تو وہ یہ ملے گی کہ آپ کی پذیرائی بہت زیادہ ہو جائے گی، بہت زیادہ۔ بالکل اس بالکل ذکر کے بالکل. صدقے، اس ذکر کا اتنا مقام ہے، اور بے شک آپ کے سامنے ہے کہ، اور یہ مطلب اتنی بڑی عبادت ہے کہ محمد و آل محمد کے در پہ لو لگا کے رکھنا، اور پھر ہمارے جو اپنے پرسنل کام ہوتے ہیں اور ہماری جو پرسنل زندگی کے معاملات ہیں وہ اپنے آپ ایسے حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں سے ہم اس طرح سے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بے شک بالکل بے شک.
بے شک. تو اب ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ اب آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ پیش کیجئے آپ کوئی کلام ہمارے لیے، جتنے ناظرین میں اس چاہ وقت رہا ہوں کہ موجود ہیں سنیں. تو آپ نے جس ہستی کا نام لیا، حشمت صاحب، اور وہ میرے فیوریٹ ہیں، اور میں کلام ان کی پڑھتا ہوں، حشمت رضا ماشاء بہلول اللہ صاحب کے. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. ابھی میرے کچھ ہی بعد لمحات میں انشاءاللہ پھر وہ وہ تشریف یہاں فرمائیں پہ گے. ہوں گے، اور آپ بھی یہاں کچھ پہ کلمات موجود ہوں گے. ایک ماحول اس طرح کا بھی بنے گا، تھوڑا ابتدائیہ ماحول، کہ آپ اور ہم موجود ہوں گے، اور یہ سلسلہ ایک رنگ کی جی طرف بالکل نکلے گا. بالکل. اور بابا جی کے کلام سے مجھے زیادہ شہرت ملی ہے. تو میں زیادہ پڑھتا ہوں بہلول صاحب کے کلام. ان کی ربائی زیادہ پڑھتا ہوں کہ علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے. واہ واہ، سبحان اللہ. علی کا عشق علی کی علی ولا کی دکھائی بات دے، دکھائی نماز دے. ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے. سبحان نماز اللہ ایسی سبحان ہو اللہ. جس جس میں میں خدا دکھائی خدا دے. دکھائی دے. خدا دکھائی نظر نہ آتی ہو جسے دراڑ کعبے کی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان نظر اللہ. نہ آتی ہو جسے دراڑ کعبے کی، پھر اس کو کیسے بھلا کربلا دکھائی دے. سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ بابا جی کا ہی کلام، بہت ہی ان کا کلام چلا، اور بسم ماشاءاللہ اللہ. ہر کسی نے پڑھا، وہی آپ کی نظر کر رہا ہوں. او علی کو کون جانے گا کہاں، یہ فیصلہ ہوگا. کیا بات ہے. علی کو کون جانے گا کہاں، یہ فیصلہ ہوگا. واہ واہ. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. علی کو کون جانے گا کہاں، یہ فیصلہ ہوگا. سبحان پھر اللہ دیکھیے گا، سبحان اللہ. تو نمازوں میں علی ہو گئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے. نمازوں میں علی ہو گئے تو سبحان کہتے اللہ. ہو کہ باطل ہے. علی کعبے میں آئے ہیں، بتا کعبے کا کیا کیا ہوا، ہوگا. کیا بات ہے، کیا علی بات ہے. کو کون جانے گا کہاں، یہ سبحان اللہ فیصلہ ہوگا. اور اس میں ایک شعر ہے کہ ہم جب بھی مومن حضرات آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم یا علی مدد سے ہم ملتے ہیں، بے شک ہماری بے شک پہچان یہ ہے. تو بے فاطمہ شک. بنت اسد نے کعبے کو کیا کہا ہے، یہ بڑا سوال ہے. شعر ہوں. دیکھے گا. ہوئی دیوار در کیسی، سمجھ میں کیوں نہیں آتا. ہوئی دیوار در کیسے، سمجھ میں کیوں نہیں آتا. علی کی مان ایسے میں مزاجن کن کہا ہوگا. کیا بات ہے. علی کو کون جانے گا کہاں، یہ فیصلہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام پیش کرے تھے آپ، اور یقیناً یہ اس کی شاعری خود بتا رہی ہے کہ اپنے شاعر کا حوال، اس شاعر کا بالکل بے شک. عقیدہ آ رہا ہے عقیدہ سامنے. اور بے شک یہی ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں کہ عقیدے میں کیسا ہونا چاہیے،
اور مولا کی ولایت کے اوپر کس طرح سے ہونا چاہیے کہ ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا کی باتیں ایک طرف، اور ولایت بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک طرف. بے شک. اور جناب آپ نے جیسا کہ آپ کا مشہور کلام جو ہے المدد یا امام زمان، اس میں آپ نے کرونا کے جی بارے میں بھی پڑھا ہے، اور اس کے بڑا خوبصورت آپ نے وہ شعر ایک پڑھا ہے. تو ارتضیٰ حیدر صاحب جو کہ جنہوں نے آپ نے بتایا کہ انہوں نے اس کلام کو لکھا ہے، وہ بھی ہمارے جی اس معصومین نیٹ ورک پر پڑھ چکے ہیں، آپ سے پہلے آ چکے ہیں. اور اچھا یہاں پہ میں ایک بات بالکل یہ عرض کرتا چلوں کہ جناب عقیل بھائی جو کہ معصومین نیٹ ورک کے بانی ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں پہ جی مدعو جی کیا، اور میں ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے. تو اب سرکار. آپ سے جی عرض کیجیے. جی جی میں شکر گزار تو میں آپ کا ہوں جو ناچیز کو آپ نے اس محفل میں شامل کیا. تو میری کچھ اوقات نہیں ہے پڑھنے کی، مالکوں کا یہ کرم ہے، اور مالکوں کا ذکر ایسا ہے کہ بے شک عطا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اچھا جناب تصور بھائی، میں یہاں پہ اگر جی آپ سے گزارش کروں، کیونکہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ جشن جو ہے وہ کبھی سنایا نہیں جاتا، جشن جی بنایا بالکل، جاتا ہے. جشن کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، جشن بالکل منایا بے شک. جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. اور دیکھیں، جشن ہے ابو طالب کے خانوادے کا، بے شک. اور اس جشن کے لیے پھر حلالی ہونا بھی ضروری ہے. اور بے اس شک. اور میں وقت بات آپ کی، جی بالکل عرض جی جی کیجیے میں عرض ایک کیجیے. ربائی کہہ رہا ہوں کہ جشن سرکار میں دعا ہے خالق. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جشن سرکار میں دعا ہے خالق، آل عمران کا پھر جاؤ حشم دیکھیں ہم. واہ کیا آل بات ہے. عمران کا پھر جاؤ حشم دیکھیں ہم، بھیج دے پردے سے حیدر کے حسین وارث کو. واہ واہ بھیج واہ. دے پردے سے حیدر کے حسین وارث کو، تیرے کعبے پہ بھی غازی کا علم دیکھیں ہم. بے شک انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ. ضرور ایسا ہوگا. اور کیا خوبصورت بات آپ نے پیش کی ہے. اور یہاں پہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر کوئی قصیدہ جو ہے، ایک مطلب جو جسے کہتے ہیں آپ کہ ایک چلن کی طرز کا ایک قصیدہ ہو، ایک خصوصی، چونکہ آپ رنگ و راگ سے بھی واقف ہوں گے تو ہاں یقیناً جی. آپ کے انداز سے مجھے پتہ لگ رہا ہے. اور مجھے بس آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ اگر کوئی دیس میں یا کوئی تھوڑا سا ایمن میں یا کوئی قصیدہ جو ہے اگر آپ ایک کوئی پیش کریں ہمارے لیے تو. اچھا تو اگر سرائکی ہو تو آپ چل جائے گا قصیدہ، کیونکہ سرائکی ہو یا پنجابی، اگر جی اجازت ہو جی تو جی میں وہ. جی بالکل 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 بالکل، پیش کریں پیش کریں. اچھا بھیروی میں آپ کو قصیدہ سنا رہا ہوں میں، کیونکہ آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے. میں آپ کے انداز سے اس چیز کا شبہ لگا چکا تھا. سلامت رہیں. ایک سرائکی ربائی کر رہا ہوں. بسم اللہ تاؤ. علینا مقابلے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان کر اللہ. دائیں کدی سیج رسول تے سم کے ڈس، واہ کیا بات ہے. علی وانگ پہاڑ مصیبتاں دے اپنے سینے اتے ذرا جھلکے دس. کسے کیا جنگ بات ہے. اندر کسے میدان اندر کوئی کیتا ہو یا تے کم تے دسے، علی ہوں، مولا تے آئے کعبے اندر تو نکی مسیت چ جم کے. کیا بات ہے، سبحان او اللہ سبحان اللہ. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں مولا ایلی تیرے نام دا، کوئی نہیں واہ واہ کوئی سبحان نہیں اللہ. کوئی نہیں مولا ایلی تیرے نام دا، ایلی تیرے نام دا، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں مولا
علی تیرے نام دا مولائے جہان سارا، مولائے جہان سارا مل نہیں تیرے والدہ کوئی نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کوئی نہیں مولا علی تیرے نام دا، واہ واہ، آپ نہیں میں آکھدا ہاں آکھنا نبی دا ہے، خالی نہیں حدیث پڑھ لے حکم جلی دا، کوئی نہیں مولا علی تیرے نام دا، مولائے جہاں سارا، مولائے جہاں سارا مل نہیں تیرے والدہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں مولا علی تیرے نام دا، علی تیرے نام دا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے آپ کے، سبحان اللہ۔ آپ نے ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام پیش کیا، اور میں اس سلسلے کو یہاں پہ روکوں گا نہیں، اور بتدریج دوسرے کلام کی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک اور قصیدہ جو ہے تھوڑا سا ایک اس اور کسی اور راگ میں اگر ہمیں تھوڑا سا، چونکہ محفل ہے اور جشن کی محفل ہے، اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا اور لطف بھریں۔ جی، اور سرکار کی قصیدہ آپ کی نظر کر رہا ہوں میں۔ خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے، خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے، اسے مقام صمد پہ حسین لے آئے، خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے۔ اور شعر دیکھے گا، نبی کے ساتھ ہوئے ہیں ہزار حج اس کے، نبی کے ساتھ ہوئے ہیں ہزار حج اس کے، جسے بھی اپنی لحد پہ حسین لے آئے، سبحان اللہ، جسے بھی اپنی لحد پہ حسین لے آئے، فنا کی آخری حد پہ کھڑا تھا حر لیکن، فنا کی آخری حد پہ کھڑا تھا حر لیکن، بقا کی آخری حد پہ حسین لے آئے، بقا کی آخری حد پہ حسین لے آئے۔ اور شعر اپنی نظر ہے، جس کے سامنے معدوم حسن یوسف بھی، وہ حسن جونے کے خد پہ حسین لے آئے، کیا بات ہے، سبحان وہ اللہ، حسن جونے کے خد پہ حسین لے آئے، اور جنہوں نے حکم تولا بھلا دیا سن کے، انہیں تبرے کی زد پہ حسین لے آئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، جیئیں جیئیں، تبرے کی زد پہ حسین لے آئے، حسین لے آئے، خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آئے، پکار خوف سے اصغر کو
دیکھ کر شامی حسین اپنے ہی ید پہ حسین لے آئے سبحان اللہ خدا سبحان اللہ. کو ایک عدد پہ حسین لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور بہت خوبصورت آپ نے اس کو نبھایا. اور جیسے کہ میں آپ کے ماشاء اللہ سر کی جس طرح ادائیگی ہے، انسان کھو جاتا ہے بالکل اس میں، اور بڑی بات. اس کو بالکل بھی اس چیز کا بالکل بالکل. تو یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جناب استاد الشہرا عزت مآب جناب حشمت رضا بہلول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہیں میں اس ٹرانسمیشن پہ. بسم اللہ. میں ان کو ہماری اس ٹرانسمیشن میں لائیو لیتا ہوں اور ان سے بھی جی بسم اللہ. بات چیت کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم مل کے صلوات پڑھ دیتے ہیں. اللہم صلی علی اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد. محمد. بیچ میں سے یہ حاضر بخاری اس کو کٹ کرو. ہاں حاضر بخاری کو پوچھو کیا کہہ رہے ہیں. حاضر کو پوچھ لیتے کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم السلام یا علیکم. علی مدد. یہ آ گئی نا. اس سے پوچھو کب عام کرنا ہے. السلام حیدر کو کال علیکم. کر لو کوئی بات نہیں. حیدر بخاری کو کال کرو. کچھ وجوہات کی وجہ سے ابھی ہم ان کو لائیو لے لیتے ہیں، اور اس میں ہم آخری اختتام کی طرف بھی آہستہ آہستہ بڑھیں گے. اور آپ سے میری ایک گزارش ہوگی کہ جو آپ کا کلام ہے المدد یا امام زمانہ، یہ کلام آپ جی نے جی پورا سنانا ہے. جی ضرور 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 ضرور. ہاں، اور بس یہ کلام آپ پیش کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم ساتھ ہی جو ہے وہ جناب حضرت حشمت رضا بہلول صاحب کو بھی اس ٹرانسمیشن میں ایڈ کر لیتے ہیں. بسم تو اللہ بسم اللہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پیش کیجئے اس کلام کو. جی ضرور ضرور. ایک دفعہ ہم سب مل کے صلوات پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وآل محمد. اللہ جل مولا اللہ جل مولا اللہ جل اللہ جل المدد مولا المدد مولا المدد 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 یا امام زمان المدد یا امام زمان المدد یا امام زمان المدد یا امام زمان. ہے پریشان سارا جہاں ہے پریشان سارا جہاں المدد یا امام زمان المدد یا امام زمان المدد یا امام زمان. ہر طرف چھائی ہے تیرگی تیری مخلوق ہے رو رہی ایک نگاہ ہے کرم ہو تیری دور ہو جائے مشکل سبھی آنسوؤں کی ہے یہ التجا سسکیاں کر
رہی ہے فغاں المدد یا امام زمان المدد یا امام زمان تیرگی ہم سے اب دور ہو ہر طرف نور ہی نور ہو ہر موالی یوں مسرور ہو بس عذاب پر وہ معمور ہو ماتمی کر رہے ہیں دعا نوحہ خانوں کی ہے یہ اذان اللہ جل یا امام زمان اللہ جل یا امام زمان جی ہیں ہر ماشاءاللہ. دواب جو ناکام ہے چار سو وقت اعلام ہے یہ وبا جو یہاں ہے تیرے ظاہر پہ الزام ہے دور مشکل ہو مشکل کشا جائیں گے تیرے در سے کہاں اللہ جل یا امام زمان اللہ جل یا امام زمان کہ میرا گلا خشک ہوا ہے اس وجہ سے ماشاءاللہ مولا آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے. بہت خوبصورت آپ تو اس کلام کو پیش کر رہے تھے اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ الہی امین الہی امین سلامت رہیں. اور میں اب چونکہ جناب قبلہ محترم حضرت حشمت رضا بہلول صاحب ہمارے ساتھ لائیو ہو چکے ہیں اور میں ان کو یہاں سے لائیو لیتا ہوں جی بسم اور اللہ بسم اللہ تاکہ ہم ان سے بھی گفتگو کریں اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی اور اعزاز کی بات ہے کہ ان سے گفتگو کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے اس طرح سے اس لائیو چیٹ میں. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیتے ہیں. اللہ بالکل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو بھی حاجت رکھتے ہیں